شب معراج میں کتنے نفل پڑھنے چاہیے یا پڑھنے ہیں تو کتنے، اس طرح روزے رکھنے چاہیے اگر رکھنے ہیں تو کتنے؟ جیسے اس سلسلے میں پہلی بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات کے اندر جو اسلامی شریعت کے احکام ہمیں جو ملتے ہیں وہ اللہ و رسول سے ہمیں ملتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے سورۃ محمد کے اندر آیت 33 میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کے احکام کو مان لو، اللہ کے رسول کی باتوں کو مان لو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کر لو۔ اور سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں بتایا گیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ رسول تم کو دے دے ان کو لے لو اور جن باتوں سے رسول تم کو منع کرے ان باتوں سے تم باز رہو۔ اور بخاری اور مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ سے حدیث وارد ہے، پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، اگر کوئی شخص ہمارے اس دین میں اپنی طرف سے ثواب کے نام سے کوئی نئی بات داخل کر دیتا ہے تو پھر وہ چیز جو ہے وہ مردود ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معراج کا جو معاملہ پیش کیا گیا اسراء و معراج کا، اس کی ہم تصدیق کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ ہوگی پہلی بات۔ اور سورۃ النجم کے اندر جو ہے معراج کے واقعہ کا ذکر ہے، یہ ہو گئی دوسری بات۔ تیسری بات جو ہے بخاری اور مسلم میں حضرت انس سے دیگر صحابہ سے پیارے نبی کے ساتھ جو اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا کہ مکہ مکرمہ سے نکلے، بیت المقدس تک پہنچے، ساتوں آسمانوں کی سیر کی، وہاں سے واپس آئے۔ چونکہ یہ متفق علیہ اور مستند احادیث سے ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں شک و شبہ نہیں کرتے، لیکن کیا اس کی مناسبت سے، اسراء و معراج کی مناسبت سے ہم جو ہے کہ مخصوص عبادت کی پابندی کریں، جیسے مخصوص نفل نماز کی پابندی، مخصوص روزے کی پابندی؟ تو چونکہ اس کے بارے میں یعنی اسراء و معراج کا واقعہ پیش آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً مدینہ منورہ میں 10 سال تک آپ ماشاءاللہ موجود رہے، پھر خلفائے راشدین 30 سال تک موجود رہے، اور ائمہ اربعہ کا ذکر ہمارے پاس موجود ہے، ان کی فقہ کی کتابیں ہیں، 6 محدثین، تو ان تمام کے پاس کسی کے پاس ہمیں یہ بات نہیں ملتی کہ شب معراج کے نام سے کوئی مخصوص محفل جو ہے وہ اس کو منعقد کیا جائے، یا پھر مخصوص نوافل کا اہتمام کیا جائے، یا پھر اس جو دن کا جو معاملہ 27 رجب کو جو ہے کوئی مخصوص روزہ رکھا جائے، اس کا کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ بھی ہم پیش کر سکتے ہیں کہ سیرت کی جو کتابیں ان کا مطالعہ اگر ہم کریں گے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سب سے پہلی بات 27 رجب کے بارے میں علماء نے تاریخ کو جو ہے مشکوک قرار دیا کہ کئی علماء نے اس کو رمضان، کسی نے ربیع الاول، کسی نے رجب، اس طرح مختلف اقوال اس سلسلے میں پائے جاتے ہیں۔ تو اس میں سال کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور مہینے کے بارے میں بھی اختلاف ہے، تاریخ کے بارے میں بھی اختلاف ہے، لیکن واقعے کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ واقعات تو ہوا برحق ہے، لیکن تاریخ خود جو ہے اس کے بارے میں کوئی ٹھیک تاریخ کے بارے میں پتہ نہیں ہے، اس کے بارے میں علم نہیں ہے، اور اس مناسبت سے کوئی خاص بات پیارے نبی نے پیش نہیں کی۔ تو ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ اسراء و معراج سے ہمیں جو اسباق ملتے ہیں ان سے ہم استفادہ کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نماز فرض ہوئی اور نماز کی خاص طور پر ہم پابندی کریں، اور دوسرے نمبر پر امت محمدیہ کی جو ہے ان کے گناہوں کی بخشش کی بشارت ملی ہے، اللہ کہ گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ تیسرے نمبر پر جو ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے خزانے کی جو آیتیں ہیں وہ ہے آمن رسول سے لے کر آخر تک، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان آیات کی تلاوت کر کے استفادہ کریں۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب اور پیارے بندے کو، پیارے رسول کو جو ہے کچھ منٹ کے اندر زمین سے اٹھاتا ہے اور بیت المقدس تک لے جاتا ہے، آسمانوں کی سیر کرواتا ہے اور وہاں سے واپس مکہ مکرمہ میں لے آتا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کے لیے یہ بہت بڑی ایک خوشخبری ہے کہ تمہارے نبی وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار میں، اپنی محفل میں، اپنی مجلس میں بلا کر اکرام کیا، احترام کیا، تکریم کی۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ پیارے نبی نے اس موقع پر تمام انبیاء کی امامت کی، تو یہ بھی ایک امت محمدیہ کے لیے فضیلت ہے کہ امت محمدیہ دیگر تمام امتوں کے مقابلے میں ان کی سردار ہے، ان کی تابع نہیں بلکہ ان کے مقابلے میں فوقیت رکھتی ہے. لیکن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ان کے پاس سچا ایمان ہو اور ان کے پاس نیک عمل ہو. اور دوسری بات اس موقع پر یہ ہے کہ بیت المقدس مسلمانوں کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا، جس طرح المسجد الحرام اور مکہ مکرمہ، المسجد النبوی اور مدینہ منورہ تو یہ حرمین شریفین، اسی طرح الحرم الثالث ثالث الحرمین جو ہے بیت المقدس، المسجد الاقصی، تو وہ بھی جو ہے مسلمانوں کی ملکیت میں رہنے والے مقدس مقامات ہیں اور مسلمانوں کی ملکیت میں بلکہ اللہ کی ملکیت ہے، لیکن وہاں پہ مسلمانوں کا اختیار چلے گا. تو یہ ایمان ہمارا ہو تو یہ تمام اسباق ہمیں اس اسراء و معراج کے واقعات سے حاصل ہو سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیرن. محترمہ، یہ جو جس رات کا آپ ذکر کر رہی ہیں، اگر آپ اس رات نفل پڑھنے کے بجائے وہ تفصیل پڑھ لیں حدیث پہ جو حدیث کی کتابوں میں ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معراج کے موقع پر کیا کیا مناظر دیکھے، کس جرم پر کیا سزا دی جا رہی ہے، کیا باتیں ہوئیں، نماز کا جو حکم آیا اس کی تفصیلات، وہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے وہ فائدہ ہوگا. لیکن ویسے ہی عبادت سمجھ کے کہ نفل بطور خاص اس کے پڑھنے چاہیے، اس پہ کوئی اجر ملے گا، تو وہ اس کے لیے کوئی دلیل چاہیے جو کہ نہیں ہے.